السلام علیکم. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حلنا یا رسول اللہ انظر حلنا یا رسول اللہ انظر حلنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام.
نہایت واجب الاحترام ذی وقار علی مرتبت برادران طریقت و برادران اسلام، معزز سامعین، مہمانان گرامی، میزبان محفل، تمام اراکین مجلس حسان نعت کونسل کے تمام ممبران اراکین، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس محفل پاک کے انعقاد پہ بھی، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک یہ محبت، یہ جذبہ ایمانی، یہ عشق مصطفیٰ، یہ محبت آل رسول اللہ ہماری نسلوں میں بھی اسی طرح قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے سے قبل جگر گوشہ مجاہد اہل سنت عالم جلیل حضرت علامہ مولانا محمد رانا محمد عثمان صاحب نے بڑے ہی مختصر وقت میں بڑا ہی جامع بیان فرمایا، اور الحمدللہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی 2-4 سال لین گے، انہوں نے 2-4 مہینے چی ماشاءاللہ اتنے پہنچ گئے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کو علم و فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اپنے عظیم والد گرامی کی طرح اسی طرح مسل کے حقہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے نہایت اس بات پہ خوشی ہوئی ہے، اور میں نے کافی عرصے کے بعد بیان سنا ہے، لیکن ماشاءاللہ کوئی اس میں کجی نہیں تھی، کوئی اس میں لغزش نہیں تھی الحمدللہ، اور بڑا ہی عالمانہ اور بڑا ہی محبت بھرا بیان۔ اللہم زد فزد۔ یقیناً یہ آپ کی بھی محبت ہے کہ آپ نے یہ صاحب سے محبت کی ہے تو ان کو یہ حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ ویسے بھی انصاریاں دا کام نال کھلونا ہی ہوندا ہے، چاہے وہ مدینے کے انصار ہوں یا ملا خان پورے کے انصار ہوں۔ تو اللہ پاک آپ کو یہ اور برکتیں عطا فرمائے، اور تقریر جڑی میں کرنی سی وہ سید انجم صاحب کر گئے نے ساری، بڑا جڑا نا وہ، کیونکہ شروع تو ہی ماشاءاللہ۔ بہرحال جناب عزت ماں محمد امین انصاری صاحب بھی اور دیگر بھی، میں سب کا نام کئیاں دا پتہ ہے کئیاں دا نہیں ہوندہ ہے، میں پٹھا لے لیا وہ ناراض ہی نہ ہو جان، لہذا سب کو سلام بھی ہے اور دعا بھی اللہ سب کا سایہ تدیر سلامت فرمائے، اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جو میں نے چند الفاظ تلاوت کیے، وحدہ لا شریک رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو میرے نبی کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ہیں۔ آگے پھر اللہ ان کی عظمت اور شان اور صفات بیان کرتا ہے کہ وہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے ساتھ شدت رکھنے والے ہیں، سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی پہچان اور تعارف ہوتا ہے، اس کا قبیلہ، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کی قوم، اس کا علاقہ، اس کی ظاہری وجاہت، اس کا جو ہے وہ مال، دولت، پیسہ، یہ اس کا تعارف بنتے ہیں۔ کسی سے پوچھیں جی فلاں شخص جی وہ جو لمبا ہے، وہ جی تھوڑا سا وہ جو سانولا ہے، وہ گورا ہے، وہ جی وہ جو بڑا پہلوان ہے، وہ جی وہ جو فلاں باپ کا بیٹا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تعارف موجود ہے۔ کسی کا تعارف اس کی ذات بنتی ہے کہ یہ چٹھا صاحب ہیں، چیمہ صاحب ہیں، برک صاحب ہیں، وریا صاحب ہیں، یہ انصاری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ غفاری صاحب ہیں، یہ رحمانی صاحب ہیں۔ تو لوگ ان کو ان کے ذات کے حوالے سے پہچانتے ہیں۔ کسی کی پہچان یہ ہے کہ یہ مال والا، وہ مل والا، وہ پیٹرول پمپ والا، وہ جو زمیندار ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ اس کی مال، دولت، پیسہ اس کی پہچان بنتی ہے۔ کسی کا تعارف یہ ہوتا ہے اس کی ظاہری طاقت، کہ وہ بڑے جو ہے وہ بڑا طاقت والا ہے، وہ بڑا پہلوان ہے، ریسلر ہے، تو اس کی ظاہری طاقت جو ہے وہ اس کی حسن، جوانی، آواز، یہ سب دنیا میں تعارف ہیں۔ کسی کا تعارف یہ ہے کہ یہ فلاں سردار ہے، یہ ایم پی اے صاحب ہیں، یہ ناظم صاحب ہیں، یہ کونسلر صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ خطیب صاحب ہیں، تو ان کی صفات، ان کی یہ ساری چیزیں تعارف ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہی تعارف کی وجہ سے ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں، پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اس کے اقتدار کی وجہ سے، اس کے لباس کی وجہ سے، حالانکہ یہ چیزیں متاثر ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ ہم نے ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے، اور یہ پہچان ہماری تمہاری ہو سکتی ہے۔ کسی کی دولت کہ السلام علیکم جی انہوں کیوں سلام کیتا ہے، وہ جی کو پیسہ بڑا، بھی پیسہ ہو تو کولے سانوں کی فائدہ ہوتا ہے، یہ بات کیوں سلام کریں کسی کی دولت کی وجہ سے، کہ یہ اس لیے سلام کریں کہ یہ پیسے والا ہے، اس لیے ہم اس کی عزت کریں کہ یہ دولت والا ہے، اس لیے اس کی عزت کریں کہ یہ جو ہے یہ بڑا جناب اپنا ایم پی اے صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں۔ کیا یہ اس وجہ سے عزت ہے
ہے عزت کسی کے اس وجہ سے نہیں، عزت اس کے کردار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو بھی ہو اگر کردار نہ ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ دولت اور پیسے کو معیار نہ بنائیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ لوگوں کو شاید، کیونکہ ہماری درسیات کی کتابوں میں جو سلیبس ہے نا ہمارا اسکول کا، اس میں لکھا ہے 40 سال کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہ انہوں نے غلط لکھا ہے۔ یاد رکھیے جو نبی ہوتا ہے نا وہ دنیا میں آ کے نہیں بنتا، نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتا، اللہ عالم ارواح میں ہی ان کو چن لیتا ہے۔ قرآن اس پہ گواہ ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کو نبی کہہ کے ہی پکارا، اور اللہ نے کہا ثُمَّ جَاءَكُمْ، جب تمہاری طرف میرا رسول آئے نا، ابھی آئے نہیں تھے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو عالم ارواح میں بھی نبی ہو، وہ باپ کی پشت میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ ماں کے بطن میں بھی نبی ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو بحیثیت نبی ہی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں نبی آ کے، ولی دنیا میں آ کے بنتا ہے، حافظ دنیا میں آ کے بنتا ہے، قاری دنیا میں آ کے بنتا ہے، عالم دنیا میں آ کے بنتا ہے، وکیل دنیا میں، انجینئر، ڈاکٹر، سب دنیا میں آ کے بنتے ہیں، نبی آ کے نہیں بنتا، رب بنا کے بھیجتا ہے، اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، چاہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پنگوڑے میں اعلان کروا لے نبوت کا، چاہے تو نبی کو 40 سال کے بعد اعلان کروا لے۔ اعلان نبوت کا وقت کا فرق ہے، مگر یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد جو کرے وہ 40 سال کے بعد نبی بنا ہے، اور جو پنگوڑے میں ہے وہ اسی وقت نہیں، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ اعلان نبوت میں فرق ہوتا ہے، وہ رب کی حکمت ہے، جب چاہے ان سے کروا لیتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا، ایک پہاڑی تھی، وہاں پہ سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے میرے نبی نے سب کو دعوت دی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ میرے نبی چاہتے تو قرآن کی آیت پڑھتے کہ یہ دیکھیں قرآن نے کہہ دیا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ دیکھیں قرآن میرے پاس ہے۔ میرے نبی چاہتے تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتے کہ جبریل میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں ابھی اعلان نبوت کرنے لگا ہوں، اور لوگ شاید کیونکہ میں تو ان کے علاقے کا، گھر کا، اسی مکے کا رہنے والا ہوں، یہ مجھے شاید نہ مانے، تو تم میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں ان کو بتاؤں گا، ابو لہب کو، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ کو، کہ یہ دیکھو کہ میں تو تمہارے ساتھ بشر کھڑا ہوں، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ تو جبریل ہے، یہ تو نور ہے، یہ تو فرشتہ ہے، تو اس کو دیکھو، اس نے مجھے بتایا کہ میں نبی ہوں۔ نبی نے ایسا بھی نہیں کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ نبی نے جبریل کو کھڑا کر کے اس سے اعلان کروایا۔ میرے نبی نے سب سے پہلے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا تم مجھے جانتے ہو؟ پہلی میرے نبی کی تبلیغ کی سنت کہ جہاں نبی پیدا ہوئے، جہاں رہے، وہیں سے آغاز کیا میرے نبی نے۔ یقین کیجئے میرے لیے گجران لے جا کے تقریر کرنا بڑا شوق ہے، لاہور میں، فیصل آباد، جتھے بھی جاما، کیونکہ وہ مجھے جانتے ہی نہیں، نہ میرے بچپن کو جانتے، نہ میرے اٹھن بیٹھنے کو جانتے، نہ میرے کردار کو جانتے ہیں۔ انہوں کی ہوتے ہیں جو پیران دا پتر ہے جی، حافظ آباد شاہ صاحب دا بیٹا ہے، وہ جی اس وقت تو عزت کر دینے۔ مزہ یہ ہوتا ہے کسی کا کردار دیکھنا، جہاں وہ رہتا ہے وہاں جا کے پوچھا کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ حافظ آباد میں تقریر کرنا مشکل ہے، میں جتنے ممبر تے جتنے میں کھیڑدا رہا ہوں اتھے میں جمعہ پڑھانا، تو میں گل گا لشاہ جی تو پتہ نہیں ساڑھے نال ہی نہیں رہے تسی، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ میرے نبی کی تبلیغ کی پہلی سنت، جہاں نبی پیدا ہوئے میرے نبی وہیں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ اور 40 سال کی حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 40 سال میں بندہ پختہ ہو جاتا ہے، عقل میں بھی، جسم میں بھی، ہر لحاظ سے پختگی آ جاتی ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے 40 سال کے وقت بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، لڑکپن بھی گزرا، کوئی بچپن میں بھول جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں بہک جاتا ہے، کس کی جوانی مچل جاتی ہے۔ 40 سال تک پہنچ کے پھر میرے نبی نے اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کیا۔ تو میں مجھے جانتے ہو؟ سب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون نہیں جانتا؟
کائنات جانتی ہے، مشرق و مغرب جانتے ہیں۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے گھر کو بھی جانتے ہیں، آپ کے باپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے دادا کو بھی جانتے ہیں، آپ کی والدہ کریمہ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے نسب کو، حسب کو، کردار کو بھی جانتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا پھر مجھے سمجھتے کیا ہو؟ سب نے بالاتفاق ایک ہی جملہ تھا سب کی زبان پہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کردار۔ یہاں پہ آج سب کچھ ہمارے پاس ہے، علم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، نسب بھی ہے، بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں، بڑی جاہ و جلال بھی ہے، بڑی روب دبدبہ بھی ہے، بڑا تمتراک سے ہم پھرتے ہیں دنیا میں، لیکن کردار پوچھو کہ نہیں جی ہے تے گل نہ کرو، یہ اندر ذاتی مسئلہ ہے۔ بھئی کیوں نہیں بات ہوگی اس پہ؟ اگر ذاتی مسئلہ ہے تو پھر قیادت کا حق اس کو نہیں ہے؟ جو اپنے آپ کو امام سمجھے، خطیب سمجھے، عالم سمجھے، لوگوں کی رہنمائی کرے، حتیٰ کہ والدین کے لیے بھی بچوں کے لیے کھڑا ہونا ہے نا، پہلے والدین کو اپنا کردار بچوں کو دکھانا پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے جی ہمارے ساڑھے کو پیر جی تویز دے دو منڈا آکھے نہیں لگتا، منڈا یہ نہیں کرتا، منڈا وہ نہیں کرتا، بھئی کس طرح وہ بات مانے گا؟ اس کو ہم نے جو اس کو سکھانا چاہیے وہ سکھائی نہیں، جھوٹ ہم نے سکھایا، فریب ہم نے سکھایا۔ کتنے افراد ہیں جو آج اپنے بیٹے کو دکان پہ لے جا کے کہتا پتر تجارت دے اصول ہے نہیں اسلامی، تو انہیں پتر ہے دھیان رکھی اینے دیا تے انج ویچنی ہے تے انج دال آنے۔ ہم خود اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ آج سب کچھ ہے مگر کردار نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس، صرف صاحب کردار نہیں رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، بحیثیت باپ، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت استاد، بحیثیت رہنما، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا ریلیجس لیڈر ہو، سب سے پہلے ان کے قد کاٹ کو دیکھنے سے پہلے اس کا کردار دیکھا کرے۔ یہ ایسا تو نہیں جو ہماری نسل کو برباد کر دے۔ جب بھی ایسی بات کہتے ہیں جی اس کے پرائیویٹ میٹرز ہیں جی اس پہ بات نہیں کرنی، آپ اس کی بات سنیں، باتیں تو سارے اچھی کرتے ہیں، کون ہے جو بات غلط کرتا ہے؟ بات کی نہیں، بات گفتار کا غازی نہیں، کردار کا غازی بننے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کردار پیش کیا، اور وہ جو میرے نبی کے بدترین جانی دشمن تھے انہوں نے بھی میرے نبی کے کردار پہ شک نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے میرے نبی کو بے عیب پیدا فرمایا۔ میرے نبی کی ذات بھی بے عیب ہے، میرے نبی کا نام بھی بے عیب ہے، میرے نبی کا کردار بھی بے عیب ہے، میرے نبی کی ماں بھی بے عیب ہے، میرے نبی کا حسب بھی، نسب بھی، کردار بھی، جہاں نبی بیٹھے وہ جگہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، لیکن بدقسمت وہ لوگ آج بھی کوئی قرآن کے جلانے کی بات کرتا ہے، کوئی میرے کریم آقا علیہ السلام کیری کیچرز بنتے ہیں، آپ نے دیکھا پوری دنیا وہ حملہ کرتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لیکن مسلمان یاد رکھنا، جتنا مرضی کو سٹینک ورسز لکھ ڈالے، جتنا مرضی کوئی بکواس کرتا رہے، آسمان چاند پہ تھوکنے سے چاند تک تھوک نہیں پہنچتی، اپنے منہ پہ گرتی ہے۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین یا کفار کہتے، سب کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے مزمم۔ صحابی یا رسول اللہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جس کی مذمت کی گئی، جبکہ آپ کا نام ہے جس کی تعریف کی گئی، وہ کہتے ہیں مزمم کی ایسی بات ہے، یہ بات میرے نبی فرمایا وہ مزمم کی بات کرتے ہیں، مجھے اللہ نے محمد بنایا۔ کتنا بدبخت وہ شخص ہے جس کا عظیم آقا ہونے کے باوجود ادھر کی باتیں کرے۔ جی محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا۔ جی کہہ دو تو امین صاحب نے جڑا میرا گھور کے ویکھے ہے نا، وہ یہی ہے جناب کہ تسی پڑھ دے کیوں نہیں پہ؟ جی ہاں بالکل ایسے۔ اعظم چشتی مرحوم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ لکھا، کہندے محبوباں اُتے نکتہ چینی، محبوباں اُتے نکتہ چینی، جیڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اوے اصل منافق جانی اس اوے او جھوٹے پیار جتاؤں ہوندا،
تے اے دسیا کسے عشق دے مفتی تے او مڑ مڑ اے فرماؤندا اوے آزم جتھے دل لگ جاوے اوے اوتھے عیب نظر نہیں آؤندا سارے مل کے میرے نال آکھو آزم جتھے مائک دا آواز کرو مائک دا آواز سارے مل کے میرے نال آکھو آزم جتھے اینا تیان ذرا میرے حل کراؤ میرے حل ویکھنا پیچھے نہیں موڑ کے ویکھنا آئی کانٹیکٹ نہیں چھڑنا سارے مل کے میرے نال آکھو آزم جتھے نہیں حالے بھی نہیں بابا سے بلند میرے نال آکھو محبوباں اتے نکتا چینی جیڑا کرن تو باز جیڑا کرن تو باز جیڑا میرے نبی دے علم تے اعتراض کرے نبی دی شان نبی دی عظمت نبی دے وقار میرے نبی دی ختم نبوت تے جنہوں شک ہوئے جنہوں میرے نبی دی آل اصحاب ازواج تے جیڑا شک کرے تے سمجھ نہیں ہوئے اصل منافق اوے جانی اس نو اوے جھوٹے پیار جتاؤندا تے اے دسیا اسے عشق دے مفتی تے او مڑ مڑیے فرماؤندا اوے آزم جتھے دل لگ جاوے سارے آنکھو آزم جتھے اوے دل جتھے دل لگ جاوے جاوے اوے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب اتھے عیب نظر نہیں جتھے پیار ہوئے جتھے محبت ہوئے جتھے عقیدت ہوئے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا موجود بھی ہوئے تے نظر نہیں آؤندا میرا نبی تے ہوئے جنہوں رب نے بھی عیب بنایا ہے جنہوں نبی دی ذات وچ نبی دے کمالات نبی دی اصحاب و ازواج وچ عیب نظر آوے سمجھ لیے منافق ورنہ اعظم جتھے اوے دل لگی جاوے اوے اتھے عیب نظر نہیں اوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا اوے اتھے عیب نظر میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے عیب بنایا ہر نسبت ہر جہت سے ہر پہلو سے میرے نبی کل بھی بے عیب تھے میرے نبی آج بھی بے عیب ہے تو عرض کر رہا ہوں سامعین زی وقار کردار سب سے پہلے آج ہمیں با کردار ہونے کی ضرورت ہے باپ با کردار ہوگا تو اولاد اس کو دیکھے گی ماں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح نیک رکھے گی تو بیٹی اس کی پیروی کرے گی ورنہ جس طرح نسلیں برباد ہو رہی ہیں اللہ ہم سب کی نسلوں کو با ایمان اور با کردار رکھے اللہ ہمیں بھی با کردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو سامعین زی وقار عزت کسی کی دولت کی وجہ سے نہیں کسی کے پیسے کی وجہ سے نہیں یہ معیار دنیا میں ہم نے بنایا ہے کہ وہ کی جی چٹھا صاحب جڑا جوتیاں گنڈے جی کمی ہے تجھے کس نے کہا یہ کمی یہ کوئی معیار نہیں عزت کا کہ جوتی گانڈنے والا جو ہے وہ بے عزت ہے اور جو ہے وہ زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے تو وہ بڑا باعزت ہے نہیں یہ اگر کام عزت والے نہ ہوتے تو میرے نبی خود نہ کرتے
یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ. آج پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سونے کا بت، چاندی کا بت. اگر امیر ہے تو اس نے سونے کا بنا رکھا ہے، اگر تھوڑا سا کم ہے تو چاندی کا ہے، ورنہ مٹی کے بت بنا کے وہ انہی کی پوجا کرتے تھے اور اس کو اپنا سب کچھ مانتے تھے. اس وقت لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. آج بدقسمتی سے ہم دولت کے پجاری بن گئے، آج پیسے اور اقتدار کے پجاری بن گئے. ہمیں یہ بت بھی توڑنے ہوں گے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. جس نے خدا کی بندگی کی، میرے نبی کا کلمہ پڑھا، وہ کس رنگ کا ہو، کس علاقے کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، میرے نبی کا آخری خطبہ یہ ہے. بلکہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی کو مار پڑ رہی ہے اتنی شدت سے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب وہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے نا، تو بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو پاس جا کے اس کو اٹھایا، دیکھا، کہنے کا کیوں مار کھاتے؟ اس نے کہا میں نے ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. اب میرا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. بلال پاک بڑے حیران ہو گئے، تجھے تو خریدا فلاں نے ہے، تو تو فلاں کا غلام ہے. اس نے کہا جسم اس کا غلام ہے، میرا دل میرے مصطفیٰ کا غلام ہے. اس نے کہا نبی کا پیغام کہ اتنا محبت نبی نے تجھے دیا کیا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں کیا دیا؟ اس نے کچھ بتاؤ تو صحیح، اس نبی کا پیغام کیا ہے؟ تو صحابی کے الفاظ، انہوں نے کہا میرے نبی کا پیغام یہ ہے کہ تمام انسان اس طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں. جیسے کنگھی کے دندانے جو ایسے برابر. بلال پاک کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ بھی کیسا پیغام ہے؟ میں اپنے آقا کے برابر ہو گیا، میں تو غلام ہوں، بکتا ہوا غلام آیا، میری حیثیت کیا؟ کہتے ہیں جب پھر میں نے کلمہ پڑھا نا، پھر مکہ فتح ہوا، جب میں کعبے کی چھت پہ کھڑا تھا اور مکے کے سردار ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، اور غلام جس کو بکتا ہوا لوگ غلام کہتے تھے، فرماتے جب میں نے ایک تکبیر کی آواز دی نا کعبے کی چھت پہ، پھر مجھے پتا چلا اسلام کی دولت کیا ہو. من یاد رکھیے گا، کسی کی مال و دولت کی وجہ سے سلام نہیں کرنا، کسی کے اقتدار کی وجہ سے سلام نہیں کرنا، کسی کے لباس اور گاڑی اور کوٹھی دے کے سلام نہیں کرنا، چاہے وہ غریب ہو اس کا کردار دے کے سلام کرنا. یہ ہے عزت کا معیار. حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی کہا نا، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. سب مل کے میرے ساتھ کہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. سب مل کے کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھے. یہ عہد کر لے نہ برادری کا بت ہے، نہ کسی دولت کے بت ہے، نہ کسی کے اقتدار کے بت ہے، نہ کسی کے جاہ و جلال. ہم تو پوجتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بتی ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ. آواز بلند ہے لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ
اس کا پیسہ، اس کی جاگیر، اس کا اقتدار، اس کا حسن، اس کا نسب بنتا ہے، مگر یاد رکھنا یہ تیرا اور میرا معیار ہے عزت کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عزت والا ہے، نانا رب کی بارگاہ میں کسی کی دولت کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی بادشاہ بھی ہو، میرے رب العالمین احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہتیں عطا کرنے والا۔ اگر کوئی کہے میں 10 ملکوں کا سردار، ارے میرے رب کی تم جو ہے وہ مملکت کو نہیں جانتے، ارے کائنات عرض و سما کا مالک میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کوئی کہے جی میں 10 15 20 پنڈاں دا سردار ہاں تے رب دی ذرا مملکت تے ویکھ، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ گلیکسیز اس سے آگے جتنی ہیں، کوئی انہوں نے پتہ ہی نہیں بلیک ہول تو اگے کی شاید، میرا رب تو ان کا بھی خالق ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ یہ بھی ایک دہریت، ایتھیزم جو ہے آج کل سب سے خطرناک اس وقت جو مسلمانوں کے ہے وہ اس دہریت سے ہے، بالخصوص کالجز یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلے وہ مولوی سے دور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مولوی سے دور ہوتا ہے تو دین سے دور ہوا۔ بھئی آپ کو میری ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے کردار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں قرآن و سنت کا کیا قصور ہے؟ میں کوئی ٹھیکیدار نہیں اسلام کا، میری اگر کسی کو مجھ سے اختلاف ہے تو خدا کے لیے میری ذات کا اختلاف رکھیں، دین سے اختلاف نہ کریں۔ آج وہ ایک ایسے پکچر بناتے ہیں جی مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے وہ کر دیا، مولوی، تاکہ لوگ جب مولوی دیکھو نا پاکستان دی فوج دے خلاف کوئی ایک جرنیل دی گل ہوئے تے لہد ہے، مگر بحثیت ادارہ اگر آپ فوج کے خلاف بات کریں کون کرے گا؟ کیونکہ جب اپنی فوج کے خلاف ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ریاست کمزور ہوگی اور فائدہ کس کو ہوگا؟ فوج کی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے دشمنی کرتے ہیں۔ وہ نام تو شاید کوئی جرنل کا لے گا جی فلاں جرنیل انج کرتا، فلاں جرنیل انج کرتا، مگر جیسے ہی آپ دیکھ لیے سیریا میں کیا ہوا، تباہ و برباد ہو گیا۔ عراق دی فوج نہ لیو نہ بغاوت کی تھی تاکہ عراق دا وجود کوئی۔ سو فوج سے مطلب ہے ریاست سے دوری، اس طرح مولوی سے دوری کا مطلب ہے دین سے دوری۔ پھر کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں مولوی کو ٹھیکیدار ہے، بھی ٹھیکیدار تو نہیں چوکیدار تو ہے نا، چوکی پیرا تو دیتا ہے نا، غلط بات درست بات کی تمہیں بتاتا تو ہے نا۔ اور دنیا میں جس مولوی سے مظلوم کوئی شاید نہیں، اللہ دی قسم 8,002 روپے یہ نماز پہندی ہے جنہیں بیچارے وہ ڈیوٹی پہ دے دیں، تسی ویکھ لو چوکیدار رکھو نا تو 22,000 تو کٹ نہیں لیندا، تو مولوی نو 6,000 چیز رکھ لیندا۔ ہاں جی تو صاحب اللہ تو چھٹی ہو 5 منٹ چھٹی نہ کرے، صرف فجر 2 منٹ لیٹ کر دے، سارے بابے کلمہ نے مولوی کڈو کی ہے جی 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو ویاہ پاویں جڑا نو 3 گھنٹے برات لیٹ ہو جائے۔ سب تو مظلوم طبقہ ہے، نہ فتوے دی فیس لیندا ہے، نہ جنازے دی فیس لیندا ہے، مشورہ فیس بھی جنی مرضی کرو، کوئی فیس نہیں لیندا۔ جی کدی نہیں ہے، کوئی احتجاج بھی نہیں آج تک کیتا، ان ویسے کرنا پینا ہے جی۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے آپ کو کسی مولوی کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے نا، لیکن دین سے دوری اختیار نہ کریں، کیونکہ دین سے دور ہوں گے تو نسلیں برباد ہو جائیں گے۔ برادران اسلام یاد رکھیے گا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، ہمارے اندر ابتری ہوگی، انارکی ہوگی۔ تو ہمیشہ میری ذات سے اختلاف میری ذات تک رکھیں، لیکن دین سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دین ہمیں بتاتا ہے کہ رب ذوالجلال وہ دہریت کیا ہے کہ لوگ اس جب دین سے دور ہوگا پھر جڑا مرضی شکار کر لے، جو مرضی اس کو جو مرضی پٹی پڑھا لے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ یہ دین کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ توحید باری تعالیٰ وہ سب تو پہلا وہ سوال آج کل ٹی وی چینل سے بھی سوشل میڈیا پہ باقاعدہ پروپیگنڈا کہ جی یہ دیکھو جی یہ ہے ایسے کیوں ہے، ایسے کیسے ہے۔ یاد رکھنا دنیا کی ہر چیز پہ سوال کرنا، مگر 2 چیزوں پہ سوال زندگی میں نہ کرنا، اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جو ان باتوں کی گواہی دے گا اللہ کی عزت کی قسم وہ اللہ کے فضل سے جنتی ہوگا۔ ہر چیز کی تحقیق کر لینا۔ میں تو مثال دے دینا، اسی سارے تھے بیٹھے ہیں، لوگ ہیں کہ جی وہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، وہ جی پہلا تحقیق تے کر لو، فلانی این تے کر لو، فلانی دیکھو جی قرآن اندر تدبر و تفکر کرو۔ میں تانوں میرے دوست تھے کیانی حال بیٹھے لاہور ہائی کورٹ، تو چاہ پہ پیے تو گلاں ہولا پی، وہ بھی بڑا نا آسما جنگیر دا بڑا شاگرد سی چیتا، تو اتنے بیٹھے تے گلاں باتیں ہون لگ پی، مینوں کہندے جی تحقیق کرن چرج کی ہے، میں کہ یار مینوں یہ دس
حرج تو کوئی نہیں. میں کہا تیرے والد دا نام کی ہے؟ میں کہا تو انج کر تحقیق کر DNA کراؤ وہی ہے. میں کہا یقین حاصل کرنا, عین الیقین تے پہنچ, حق الیقین دی کیفیت تے آ کہ تو انج کر تین جو مطلب ایک تیری والدہ تینوں آکھیا تے تو منی بیٹھا ہے. میں کہا تو یقین ذرا ٹیکنالوجی اپنی جڑی استعمال کر, سائنس کتنے پہنچ گئی ہے تے سائنس ذریعے پتہ تے کر تو وہی تیرا پیو ہے. یقین کرو در چہرہ لال ہو گیا کہ شاہ جی زبان سنبھال کے گل کرو. میں کہا یار میں تینوں یہی آکھیا نا تحقیق کر لیں, میں اتنی آکھیا تو غلط ہے لیکن DNA کرا پتہ لگے کہ واقعی وہی ہے کہ نہیں. کہنا نہیں شاہ جی میں لوڑ کوئی نہیں. میں کہا کیوں نہیں؟ شاہ جی میری ماں با کردار ہے. میں کہا تینوں پیو تے شک نہیں تو قرآن و حدیث سے شک کی میں پہ گیا. یہاں تو سننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ جی میں کیوں شک جو کما. اس سے تو قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شک نہ کرے آجے. 4 چیزوں پہ زندگی میں کبھی شک نہ کرنا, جس کو کہا ہر چیز دی تحقیق کرو, مگر جن کہنا بلائنڈ فیتھ کی اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں, قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں, اسلام تو علاوہ سچا دین کوئی نہیں, تو میرے نبی تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں. ان 4 چیزوں پہ کبھی شک میں مبتلا نہ ہونا. جو یقین رکھو گے عملی کوتاہی ہو جاندی ہے, انسان ہے بدکار ہے بڑے سب کو لندیاں نہیں, مگر جس کا ایمان پکا ہوا نا اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. گناہ کی معافی ہے, کفر و شرک کی معافی کوئی نہیں. سو جو دہریت ہے نا یونیورسٹی کالجز میں کہ جو ان کا کام یہ ہے, ان کے جو باقاعدہ ان کی جو سیکرٹ آرگنائزیشنز ہیں نا, وہ convince someone if not convinced then confuse, کہ یا تو اپنے ساتھ ملاؤ نہیں تو انہوں تذبذب دا شکار کر دو. جو تو بندہ کنفیوز ہوندہ ہے نا ادھو ہی ماریا جاندہ ہے, یقین والا بندہ کبھی نہیں مارا جاتا. تو برادران اسلام بات کو آپ کو پتہ نہیں نہ سے آنا گفتگو شروع کرتی, مگر میں ضروری سمجھتا ہوں آنے والی نسلوں کے لیے یہ باتیں یاد رکھیے گا. ان چیزوں پہ شک نہیں کرنا, ہر شے پہ شک کر لیا جائے. تو برادران اسلام میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان یہ جی تعارف یہ ہے, یہ میرا اور آپ کا معیار ہو سکتا ہے. یا رب العالمین تیری بارگاہ میں تعارف کیا ہے؟ مال دولت پیسہ فرمائے اس کی حیثیت کہ میں تو خود جس کو چاہوں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, رزق میں دوں, عزت میں دوں, شان میں دوں, مقام میں دیتا ہوں. تو یا الہی تیری بارگاہ میں کسی شخصیت کا تعارف کیا ہے؟ اب مکے میں جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا, ابو بکر صدیق مکے کے سردار تھے, عمر مکے کے سردار تھے, عثمان مکے کے سردار تھے, بڑے سخی مالدار تھے, بڑے تاجر تھے, علی المرتضی حیدر کرار ہاشمی تھے, قریشی تھے, بڑے بڑے سردار تھے. مگر الہی تیری بارگاہ میں تعارف فرمایا, میری بارگاہ میں تعارف نہ ذات کا, نہ پیسے کا, نہ دولت کا, میری بارگاہ میں تعارف یہ ہے والذین معہ. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, عزت اس کی ہے جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو. یہ مائیت کے لفظ قرآن نے استعمال کی کہ ما ہو. اب اس ہو میں اس ضمیر میں ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی ہیں, طلحہ بھی ہیں, زبیر بھی ہیں. الہی کہہ دینا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ابو بکر مکے کے سردار ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھا, عمر مکے کے سردار ہیں, خطاب کے بیٹے ہیں, بڑے جاہو جلال, نبی کا کلمہ پڑھا, عثمان غنی ذو الرین ہیں, بڑے مالدار ہیں, سخی ہیں, تاجر ہیں. تو مولا ان کی پہچان کروا. فرمایا نہیں, میرے نزدیک پہچان یہ ہے ما ہو, کیونکہ اگر مال دولت پیسہ گنوں گا تو میرے نبی کے غلاموں بلال بھی ہوں گے نا, بلال ہوں گے, پھر بھی ان کا تعارف کیا کروں گا. تو میرے رب کی بارگاہ میں تعارف ہے کہ والذین معہ, جو نبی کے ساتھ ہے, جو نبی کے. تو یہ تعارف سمجھ لینا کہ رب جس کو دیکھتا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے دیکھتا ہے. اگر نبی کا نسبت ٹوٹ جائے, نبی کا وسیلہ نکل جائے, تو چاہے سگا چچا ہو, تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, اس کی کوئی عزت نہیں. عزت اس کی ہے جو جس نے کلمہ نبی کا پڑھا اور نبی کے ساتھ رہا. اس کا تعارف اور پہچان, بلکہ وہ تو بندوں کا تعارف ہے نا, رب نے اپنا تعارف کروایا. رب قادر مطلق کے کہندہ انا الاحد, میں احد ہاں. فرمایا نہیں, قل سونے میں احد ہاں, کہنا تو ہے.
قل آپ کہہ دیجئے یا الہی تو خود کہنا قادر مطلق ہے رب چاہے تو اسی ذاتی سومیے سویرے اٹھیے ساڑھے دلائیں توحید ہوئے ساڑھیاں زبانہ تے توحید ہوئے یا الہی کہہ دینا انا الاحد ہماری زبانوں سے جاری ہو جائے فرمایا نہیں زبردستی نہیں کرنی وہ میں قیامت نو پوچھاں گا میں قیامت نو پوچھاں گا تو یا اللہ تو پھر کیا ہے فرمایا میں نہیں اکنا احد ہوں میں احد مگر کہنا حبیب قل تم نے کہنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ توحید بھی مانو تو وسیلہ مصطفیٰ سے مانو جس نے نبی کے بغیر توحید مانی وہ بھٹک گیا جس نے نبی کے وسیلے سے توحید مانی اس نے احد کو پہچان لیا نبی کے ذریعے سے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے تو پنجابی دا ترجمہ کرا تو پھر دا بندہ بینا تیرے رب دی بینا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا بینا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا بینا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا بینا تیرے رب مہربان کدی ہوئے نا جنوں تو پہچانے یا سیدی یا رسول اللہ جنوں تو پہچانے رب اسے نو پہچان دا مدنی مدینے والا جگ سارا جان دا مدنی مدینے سارے مل گیا تو مدنی مدینے والا مدنی نہیں چھپ کر کے نہیں بہنا مدنی مدینے مدنی مدینے والا جگ سارا جان دو مدنی مدینے نہیں میں کوئی دوجے شہر نہیں بیٹھا کہ میں پتا کوئی نہیں میں کنڈی مروا لینی ہونے تے جانا ہو دو جو نال پڑھنا جاتے جی آکھو تو میں مروالا کنڈی پھر وینا تسی جان دیو کہ میں جاننا بہتر ہے پڑھ لو آرام نالو اندھے کردہ پیر اولا ہوں تو اڈا ایڈا بھی اولا کو نہیں جی کہ تانوں کو پڑھا بھی نہ سکے مل کے میرے نال آکھو مدنی مدینے مدنی والا مدنی مدینے والا جگ سارا جان دو اکھیاں دی ٹھنڈ نالے اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دو جی چین ساڈی دو مدنی مدینے والا وطرہ دے چہرے والا وطرہ دے چہرے والا واللیل زلفاں والا وطرہ دے چہرے والا واللیل زلفاں والا مازاگی دے کاجل والا حامینی دیا کنڈلا والا علم نشرہ دے سینے والا علم نشرہ دے سینے والا ایک اپنے سونا مدینے والا سونا نے والا سونا ابیلیا تو ہی میرے نال بولے تھلے کر تلچی میرے نال پڑھو سونا مدینے لا سونا مدینے سونا مدینے والا جی سونا مدینے والا مدنی مدینے والا جگ سارا جان دو جگ سارا جان دو جی اکھیاں دی ٹھنڈ نالے اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دو جی چین ساڈی تو سامنے نے زیبکار عرض کرنا پیا تار برد کی بارگاہ چھوڑے کسے دی مال دولت کی کوئی حیثیت نہیں کسے دلت کی جڑا ہے تمہیں دا رنگ کالا ہوئے گورا ہوئے اللہ رسول کی بارگاہ کوئی حیثیت نہیں اے میرے رب العالمین تیری بارگاہ شان کی لیے عظمت کی لیے عزت کی لیے وقار کی لیے اے میرے مولا تیری بارگاہ سب تو زیادہ شان والا کون ہے میرے اللہ نے فرمایا والذین ماہو
جڑا نبی دے نال ہوے رب دی بارگاہ چ دیاں عزتاں ہوندیاں نے او دی شان ہوندی ہے پاویں جیڑا بھی ہوے اجمی ہوے عربی ہوے کالا ہوے گورا ہوے پاویں ابو بکر عمر عثمان علی عمر طلحہ زبیر عمر بلال و سلمان عمر رب دی بارگاہ جڑا پہچان ماہو جڑا نبی دے نال جڑا نبی دے اچھی بولو جڑا نبی دے میں ایک تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سید انم صاحب پرانے تے سیانے بندوں نے پتہ ہے جو شاہ اور چاہ پھالی میں چھا ہی کٹا دیا اے نعرہ میری تقریر دے کوئی شان اچ نہیں سی صرف میری چاہ دا وقفہ سی تو سامعین جی بتا ہے تو جو ہے میں ماہو تے بات گفتگو کرنا صرف پہلا جڑا نا کیونکہ میں ضروری سمجھنا ہوئی ہے ڈیمڈ نیسیسٹی ٹو ایکسپلین ہو رہی ہے وہ کی محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے میں پھر پوچھن لگا ذرا غور نال محمد اللہ کے رسول ہے تو آڈے چوں عربی فاضل کسے کیتا ہے کسے کو شاعت العالمیہ دا کورس کیتا ہوئے کو باو تاو کافو لمو واو منزو مسخلہ دا پتا جے تو زارہ با یازری بھی جان دے ہو نہیں فیس بک چلا لیں دے ہو اچھا وہ بھی ہون جڑے نا عجیب منظر بنے ہویا ہے وہ بھی جناب وہ بندہ اندر میں بگلے دن میں دوست نے کو لطیفہ جا کر لیا انہیں کہا جو منڈے نے انہیں مارے پہ لیتر انہیں کیوں مار دینا کہ میں تے آگے سے ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا یہ تے چنگا پلا نہ ہے ڈاکٹر ہم رکھے بانے کڑی گیا فیس بک پہ یہ بھی تو کھاؤ تھی ہوں جی محمد اللہ کے رسول ہے نہ تو عربی پڑھی نہ تو عربی فاضل دا پتا نہ تو گردانہ دا پتا نہ تو سیگیاں دا پتا ترجمہ بڑا ٹھیک کر دیو پہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ تھے کیوں نہیں کہا آپ نے آپ کہہ سکتے تھے نا محمد اللہ کے رسول تھے یہ آپ نے ہیں کیوں کہا اس لیے میں آپ کو آکھیا تو سا ٹھیک ہے مگر ایدی وجہ بھی سن لو تھے وہاں ہوتا ہے یا مر جائے یا معزول ہو جائے بے اختیار ہو جائے تب ہوتا ہے تھے اگر مرے بھی نہ اور معزول بھی نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں میں آپ کو مثال دے دوں ایوب پاکستان کا صدر بھٹو وزیر اعظم بے نظیر وزیر اعظم نواز شریف ہے تو زندہ پہلے جو میں نے 3 نام لیے وہ دنیا سے جا چکے نواز شریف اللہ سے تنظیم لڑائی اپنی ہوندی ہے پر دعا سارے واسطے کر دینی چاہیے ہے وہ زندہ ایسا ہی نا لیکن آپ نے کہا تھا وہ معزول ہو چکا اور عمران خان ادھے بولے ہو اوکھے بولے ہو عمران خان ہے چلو ان میں سیاسی جلسہ سیاست جی کریں گے عمران خان ہے مننا پہنے ہوں عمران خان ہے ایوب تھا بھٹو تھا بے نظیر تھی یحییٰ تھا لیاقت علی خان تھا نواز شریف تھا عمران خان ہے پتہ یہ چلا جو مر گیا وہ بھی تھا جو معزول ہوا وہ بھی تھا اب بڑی سادگی کے ساتھ سمجھیے گا آدم نبی تھے موسیٰ نبی تھے عیسیٰ نبی تھے ایوب نبی تھے یعقوب نبی تھے ابراہیم جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ تھے ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں مگر اب ان کی شریعت نہیں اب ان کا حکم نہیں ہے وہ سارے تھے میرے نبی اپنے مزار پرانوار میں ہیں لیکن محمد الرسول اللہ وہ تھے نہیں وہ ہیں مطلب یہ ہے کہ نبی زندہ بھی ہیں نبی با اختیار بھی ہیں کوئی شخص ترجمہ محمد الرسول کا تھے نہیں کر سکتا صبح قیامت تک نہیں کر سکتا ہیں
اب ہیں کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آیا، زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس کی لیمٹس میں قید میں آئے، لیکن ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اب آئے ہیں میرے نبی۔ اب میرے نبی آئے ہیں، گئے نہیں ہیں۔ جب نبی ہوئے نا تھے تو پھر نیا آتا ہے، نبی تھے ہے ہی نہیں تو نیا قادیان میں آ کیسے گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو اور مثال نہ گل سمجھا دوں کہ ختم نبوت بڑا اہم موضوع ہے۔ میرے تو پہلے صاحبزادہ عثمان صاحب نے تقریر کی تھی، نعتاں بھی پڑھیاں، انہوں نے اپنی مرضی نال ممبر چھڈیا، مائک انہوں نے چھوڑا، میں تقریر کرنا پیا۔ ہن میں میرے تو بعد اگر امین انصاری صاحب آکن شاہ جی میں تقریر کرنی ہے تو میں چھڈاں گا تے کرن گے، یا سعید انجم صاحب جڑے نے دوبارہ آکھن جی میں شاہ جی حالے کرنی تے میں چھڈاں گا تے کرن گے نا۔ ہن دو ہی وجہ نے، یا میں مر جاواں تے تاں ایتھے ممبر تے بہن گے، نہیں پھر بھی بیٹھا رہاں گا، تسی کل کے ویکھ لو، یا میں دنیا تے نہ رواں تے پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجھ سے کوئی یہ چھین لے۔ دو ہی وجہ، یا یہ میں خود چھوڑوں مر جاؤں، یا پھر مجھ سے کوئی چھین لے۔ حالے اللہ دا فضل ہے زندہ، چھڑن دا حالے ارادہ بھی کوئی نہیں، تے تیسرا ہے کوئی کھول ہوئے تے سعید انجم صاحب وکیل چنگے بن گئے نے پر انہیں کراٹے کو نہیں کھیڑے۔ میں بلیک بیلٹ بھی اپنے دور دا تو ایڈی چھیتی میں نو نیڑے میں کسی کو کھون بھی نہیں دیندہ، تو نہ میں چھیننے دوں نہ میں چھوڑوں تو کوئی نیا یہاں آ سکتا ہے۔ تو پھر یہ سمجھ لیجئے پہلے نبیوں نے اپنی مرضی سے، اللہ کا حکم تھا نبوت چھوڑتے رہے۔ میرے نبی آئے، قد جاکم برہان من ربکم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اب نبی آ گئے، اب نبی نے ممبر چھوڑا بھی نہیں اور رب کسی کو نبی سے ممبر چھیننے بھی دیتا نہیں۔ تو جب نبی موجود ہیں تو نیا آ کیسے سکتا ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ نیا جگہ خالی ہوگی تو آئے گا نا، جب ممبر نبوت خالی نہیں تو پھر نیا نبی نہیں آ سکتا۔ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں جو دعوی نبوت کرے، وہ مسلمہ کذاب ہو تب بھی کذاب ہے، یا مرزا قادیان ہو وہ تب بھی کذاب ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، پھر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اچھی میرے نعرہ کو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو سامنے یہ بکار عرض کرنا پیا، میرے نبی کریم محمد اللہ کے رسول ہے، کوئی نبی میرے نبی تو بعد نہیں آ سکتا۔ یاد رکھے آجے انہیں موضوع ختم نبوت نہیں کرنا، میں وضاحت میں عرض کردہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو، میرے نبی دے نال ہوئے مسلمان یاد رکھ لئی۔ اور میرے نبی دے نال کون ہے؟ میرے نبی دے نال ابو بکر، میرے نبی دے نال عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حیدر کرار نے، جتنے میرے نبی دے صحابہ بالخصوص بدرجہ اولا محمد الذین معہو، اللہ یہ انہی کی بات کرتا ہے جو کل بھی نبی کے ساتھ تھے، جو آج بھی نبی کے ساتھ تھے۔ اب معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی رب کی بارگاہ میں عزت ہے۔ دنیا دے اتے کئی بیلی ساڑھے آندھنے ویکھو جی نبی دے جان تو بعد کئیاں نے جڑا کلمہ چھجنا چھاڑ دیتا انہاں دا بھی پتہ لگ گیا ہے۔ تو یاد رکھیا جے وہ اور نے، اگر کوئی ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کرے نا، او نبی دی معیت ہے جیڑی دنیا تے بھی رہنے، غار اچ بھی نے تے آج مزار اچ بھی نے۔
اس میت کو کون ختم کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا۔ ارے جو ابو بکر صدیق، اگر مسجد ہے تو ابو بکر ساتھ، اگر بازار ہے تو ابو بکر ساتھ، بچپن بھی ساتھ، جوانی بھی ساتھ، لڑکپن بھی ساتھ، ارے نبوت کا سارا وقت بھی ساتھ ہے۔ ارے نبی چلے گئے تو نبی کے غار میں بھی ساتھ ہے، نبی کے مزار میں بھی ساتھ ہے۔ والذین، یہ میرے نبی کی مائیت ہے، لہٰذا مائیت مصطفیٰ کا احترام رکھیں۔ لوگاں نے بڑے سارے گلاں چوکیاں بے جی فلاں صحابی ہیں، فلاں صحابی ہیں، یاد رکھیا جے ایک گلاں سانو بھی ہوندیاں نے مگر امت نو لڑائی دا نہیں۔ یہ وقت ہے اتحاد امت کا، یہ وقت ہے ملک اور اسلام کے دفاع کا۔ فروعات میں نہ بٹ جائیں، ایسے ہی تاریخ کی کتابیں یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی فلاں صحابی انج کرتا۔ میں بھی مانتا ہوں کہ ان میں بتقاضۂ بشریت ایسے معاملات ہو گئے، اجتہادی معاملات سرزد ہوئے، مگر ضروری نہیں کہ ہر گل ممبر تے کھلو کے کریے۔ دنیا دے اوتے کوئی تواڈے چوں بندہ ایسا جیڑا آکھے جی میری ماں تے میرا باپ کدی ناراض نہیں ہوئے؟ کدی ہے ایسا معاملہ؟ ہر گھر چ ہوندا ہے۔ تے کدی پتر باہر آ کے کہ اج بھی بڑا مزہ آیا، کی ہویا؟ اج ابے نے میری ماں نو بڑا کٹے۔ لوگ کہنے چولے جائیے، شرم کر، تیرا ایک کردار نہیں، گھر دیاں گلاں باہر نہیں کرے۔ وہ ہندو گل کرے اسی جواب دئیے، سکھ گل کرے اسی جواب دئیے، عیسائی گل کرے اسی جواب دئیے، کلمہ نبی دا پڑھ کے چولے گھر دیاں گلاں ممبراں تے کیوں نہیں کرنا؟ کیوں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے امت میں اختلاف ہوتا ہے؟ اگر کوئی نہیں کسی کو مانتا تو نہ مانے، لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے کسی دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنے۔ کوئی آل کو نہیں مانتا نہ منے، اصحاب نو نہیں مانتا نہ منے، فیصلہ قیامت نو ہو جائے گا۔ دیکھو نا مینوں حق حاصل ہے، میں گریڑی لائی ہے، 2 ریڑیاں بازار لگیاں ہون، وہ آکھے جی میریاں گڈیریاں چنگیاں تے او دیاں پیڑیاں، نہ وہ آکھے میریاں چنگیاں نے انہوں پیڑیاں دی لوڑ کیڑی؟ تو اپنیاں گنیریاں بیچ۔ وہ دوستا اگر تینوں اپنا تیرا عقیدہ ہے تو بیان کر، لیکن فضیلت علی بیان کر، فضیلت مولا حسن بیان کر، فضیلت مولا حسین بیان کر، فضیلت سیدہ بیان کر، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن خدا کے لیے علی کی فضیلت بیان کرتے دیگر مسلمانوں کی دل آزاری نہ کر کہ فلاں صحابہ پہ تان نہ کر، تبرہ نہ کر۔ کیا اس کا رب کو نہیں پتا تھا جب رب نے کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ارے اللہ ہر چیز جانتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا جو مصطفیٰ کا صحابی ہے میں کل بھی اس پہ راضی تھا، میں آج بھی اس پہ راضی تھا۔ تو جب رب نے رضا کی سند اتار دی تو میری حیثیت کی یہ میں گلاں کر، لہٰذا اختلافی معاملات کو چھوڑ کے محبت کی بات کرو۔ والذین، ہم اہل سنت پیغام محبت دیتے ہیں۔ آؤ توحید باری تعالیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ نبی کی ختم نبوت پہ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ میرے علی کی محبت میں اکٹھے ہو جاؤ۔ تنقید صرف چھوڑ دو تاکہ امت ایک ہو کے دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اب وقت بڑا نازک ہے تو سامین زی وکر اسی دے سب دے منن والے، اسی نہ صحاب دے منکر، نال دے منکر، نہ ازواج دے منکر، ساڈا عقیدہ تے جڑا اعلی حضرت فاضل بریلوی والا میرے والد کریم حضور تاجدار آفرآباد رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی تے سارے مننیا، سب دا احترام کرنیا، تمہیں آل ہوئے، ازواج ہوئے، صحاب ہوئے، اولاد ہوئے، اسی کسے دی ذات نہیں ویندے، اسی کسے دا نسب نہیں ویندے، اسی کسے دا عمل نہیں ویندے، اسی دے نعمہ ہوئی نبی دے نال ہوئے کہ ابو بکر نہیں سلام ہے، نبی دے نال ہے عمر فاروق نہیں سلام ہے، نبی دے نال عثمان غنی نہیں سلام ہے، مولا علی نہیں سلام ہے، نبی دے نال اور مولا حسن تے مولا حسین نہیں ساڈے آقا، حضرت طلحہ زبیر بلال سلمان نہیں ساڈے آقا، جو نبی کا غلام ہے ہمارا آقا و سردار ہے۔ والذین معہ، جنہیں نبی دی میت چاہیا، ساڈا اہل سنت دا عقیدہ تو ہے، نور تیرا سب گھرانہ، نور کا تو ہے، نور تیرا سب گھرانہ، نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے، تیری سارے پوچھی میرے نال کھو، تیری نسل پاک میں ہے،
عین نور عین عین تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو ہے عین نور تو ہے جیڑا میرے نبی دے نال پاویں گھر والے پاویں در والے تو سارے انہوں سلام ہے اسی سب دی عزت کرنے والے کوئی اختلاف نہیں کوئی فرقہ واریت نہیں کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کسی تے تنقید نہیں ساڈا عقیدہ قرآن و سنت والا اللہ دا قرآن نبی دے فرمان والا عرض کرنا پیا والذین معہو تیرا نبی دے نال ہوے ابو بکر بھی نبی دے نال عمر بھی نبی دے نال عثمان بھی نبی دے نال مگر جس دا ذکر حج کرنا ہے او دا نام علی مرتضی ہے او دا نام شیر خدا ہے او دا نام تاجدار حالات ہے او دا نام مرتضی ہے او دا نام مجتبی ہے ابو بکر جڑا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین ہما فی الغار ابو بکر غار دے وچ نال نے علی دا مقام کی پوچھنے مقام ابو بکر دا اپنا عمر عثمان دا اپنا مگر حیدر قرار ہوے جڑا نبی فرمایا لحم کا لحم جسم کا جسم علی دا خون میرا خون علی دا جسم میرا جسم اس علی دی حیدر قرار دی عظمت کیویں بیان کراں وہ علی مرتضی شیر خدا حیدر قرار جڑے کعبے کے اندر ولادت بعض لوگ کہتے تو بھی تحقیق شروع کرتی جو تے کعبے پیدا نہیں ہوئے تو میں کہتے علی نو کی فرق پوے گا اس میں علی کو فرق کیا پڑے گا تو کعبے کو لو عزت پہ لینا ہے عام نبی کی حدیث ہے عام مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے تو مومن دی عزت بیت جڑا امام المتقین ہو شاہ جی ایک میں بدبختی تقریر سنی کہندہ جی اس نے تو کعبے کو معاذ اللہ انہوں نے تو زچہ بچہ سینٹر بنا لیا میں کہتا گالو یہ نا عقل نہیں شعور نہیں مقصد لڑائی پوانا ہے چلیا اس تو زیادہ نجاست پہ بتان دیئے جے کعبے جو 360 بوتر آ سکتے نہیں تو پاک علی نہیں آ سکتا ایک عجیب منظر تو سامین ذکر یاد رکھنا ایک حکیم بن حزام دے متعلق لکھے ہو کعبے پہ انہوں من لیں دے لیکن یاد رکھنا ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ایک پوری 14 صدیوں کی تاریخ ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضی کی ولادت باسعادت کعبہ بیت اللہ میں ہوئی اگر کو نہیں مانتا تو او دے نال مگر ہمارا عقیدہ ہے یہ فضیلت کعبے کو ہے علی کی شان کعبے سے بھی زیادہ تو سامین ذکر عرض کرنا کون علی المرتضی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کعبے دا طواف کر دیاں نے پئیاں کعبے دا طواف کر دیاں پئیاں چانک بچے دی ولادت دے آثار نے کعبے دے اندر چلیاں گئیاں اوتھے ولادت باسعادت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار تاجدار حالات دیے حضرت علی المرتضی دی ولادت میرے نبی دی بارگاہ پیغام پہنچیا یا رسول اللہ اللہ نے تانوں جڑا بھائی دیتا ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد دی گود اندر تیرا لال آیا ہے حضرت سیدنا جناب ابو طالب دے گھر پتر ہے چاچی دا بیٹا بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے مگر پتر اکھاں نہیں کھولدا اکھاں تو نبی نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے جا کے اپنی چچی جان کولو علی المرتضی نو پکڑیا پکڑ کے دیکھیا میرے نبی دی گود اندر جدو علی آئے نے علی نے اکھاں کھولیاں علی جوان ہو گئے یا علی کیوں پیدا ہو سو اکھاں نہیں سو کھول دے جواب آیا حضرت علی المرتضی عرض کرنے سونیا میں تے دنیا تے تیرے واسطے آیا کتنا چل سونیا تو نہیں آندا علی اکھاں کیوں کھول دا سونیا تو آیا تے علی نے اکھاں کھول او علی المرتضی جڑا اکھاں میرے نبی دی گود اندر کھولدا ہے جڑی تربیت میرا نبی کردا ہے کون علی المرتضی کون جڑے جڑا 300 تو زائد جڑے حق دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا بلکہ یاد رکھیا جے جس جگہ تے مومنین دا ذکر آیا سب تو پہلا یہ تھے نا علی دا ہے او علی المرتضی شیر خدا جڑے اخی رسول میرے نبی دے ویر نے
ولی رسول جڑے میرے نبی دے جڑے بازو بھی نے میرے نبی دے طاقت بھی نے میرے نبی جدوں ضرورت پئی دین دی ضرورت پئی جدوں نبی دی ضرورت پئی میرے نبی اللہ دی بارگاہ دعا کردے نے والذی یا رب العالمین میری مدد کر میرے دین دی مدد کر اے میرے مولا قرآن دی مدد کر اسلام دی مدد کر جب اللہ کو مدد منگی میرے نبی نے قرآن اندر والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین اللہ نے فرمایا سونیا میں تیری مدد کرنا پا قرآن دے لفظ نے والذی ایدک بنصرہ قرآن کی آندہ والذی ایدک بنصرہ مدد مانگنے والا نبی یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے لوگ سمجھتے ہیں جی مدد غیر اللہ کو منگنا حرام ہے میں بھی آنا حرام ہے شرک ہے مگر غیر اللہ کو لو من اللہ کو لو نہیں تمہیں غیر اللہ اور من اللہ کا فرق ہی سمجھ نہیں آیا ارے غیر اللہ لا تزا مناد حبل غیر اللہ میرے نبی جب کھڑے ہوئے نا تو قرآن نے کہا فاتو بسورت من مثلہ وادو شہداکم من دون اللہ نبی نے کہا بلاؤ اللہ کے غیر کو جو اعلان کرنے والا ہے وہ غیر نہیں اور اللہ بھی نہیں وہ من اللہ ہے ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے ہم من اللہ سے مانگتے ہیں ہاں مدد مانگنا شرک ہے اگر کسی کو الہ سمجھ کے مانگے پھر نبی سے بھی مانگے تو شرک ہے لیکن اگر یہ ہو نا کہ تانو اللہ نے شان دیتی ہے بلکہ میں مثال نہ گل سمجھا دینا کو جی اللہ تو مشکل کشا حاجت رو اللہ ہے مددگار اللہ ہے آپ نے بندوں کو بنایا میں کہ بالکل ایسا کوئی نہیں بنایا جنہوں رب نے بنایا ایسا صرف انہوں مننے ہیں جس کو رب بناتا ہم اس کو مانتے ہیں نہیں جی وہ لفظی اشتراک ہے ایک ہی آپ دیکھیں نا اللہ حاجت روا داتا مشکل کشا آپ بندوں کو کہتے ہیں میں کہ کوئی نہیں کہندا لیکن یاد رکھیے قرآن کہتا ہے انہا ہوا سمیع البصیر اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ سمیع ہندہ ہے جیڑا سنے بصیر ہندہ ہے جیڑا دیکھے تو ہی سارے سن دے ہو پہ تو ہی سارے سمیع ہو تو ہی سارے بصیر ہو اللہ ہے یہ زندہ ہے تو ہی زندہ ہو ہون میں لگیا کوئی نہیں تسی بھی ہی تے اللہ بھی ہی تسی بھی سمیع تے اللہ بھی سمیع تسی بھی بصیر تے اللہ بھی بصیر فرق کیا ہے فرق یہ ہے اللہ سمیع ذات سے ہے آپ اللہ کی عطا سے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں اللہ دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہم آنکھیں نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتے روشنی نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتے دیکھنے میں اللہ کی عطا کے آنکھوں کے روشنی کے محتاج ہیں کچھ بھی نہ ہوئے میرا رب دی آنکھاں ساڑھے ورگیا نہیں مگر وہ پھر بھی وند ہے تو جس کو اللہ جو شان دے وہ مان لو صرف نفی جو آئی ہے میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں لا الہ کی آئی ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کتے قرآن سے نہیں آیا لا سمیع الا اللہ لا کریم الا اللہ لا ناصر الا اللہ کتے نہیں آیا رب تے آکھیا میں ناصر بنائے نہیں عیسیٰ علیہ السلام دی معرف رب نے فرمایا یدناہ بروح القدس میں جبریل نو مددگار بنایا اگر جبریل مددگار ہے تو علی مددگار کیوں نہیں اس لیے یہ بات سمجھیے عطا کا اور ذاتی کا فرق ہے رب ذات سے مدد کرتا ہے علی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے یہ فرق سمجھیے گا اہمیں لوگ نا اہمیں کوئی ہندہ ہے اہمیں شوق ہندہ ہے تقریران کرن دا تو صاحب مینے زی وقار میرے نبی دعا مانگ دیں یا اللہ مدد کر رب نے فرمایا هو الذی ایدک بالنصرہ رب نے آکیا سونیا میں تیری مدد کرنا پیا ناصر کھلنا پیا اور مدد رب کھل دائے پیا جنہوں رب ناصر بنائے انہوں مننا چاہی دے بنصرہ یا اللہ مددگار کون فرمایا والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین میں مومنان نبی کی مدد کیتی ہے کتنے مومنین مددگار نے کہ علی صرف مومنین نہیں علی امیر المؤمنین جڑا مومن ہوئے مددگار جڑا امیر المومنین ہوئے جڑا امام المتقین ہوئے پھر کیوں نہ ایسی آکھیے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو نہیں مولا علی کا نام لینا میں
تانوں نبی دی سنت بھی سمجھا دیواں داڑھی رکھنا میرے نبی دی سنت پگ بننا میرے نبی دی سنت مسواک کرنا میرے نبی دی سنت انہیاں سنتاں میرے نبی دیاں یاد رکھن والیا کسے جڑا دو راوی کسے دے 10 راوی کسے دے 50 راوی مگر میرے علی دی شان ہوے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ خطبہ کبیر تے کھڑے نے 1 2 4 10 100 صحابی نہیں 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابی موجود نے میرے نبی نے مولا علی دا یہ ہاتھ پھڑیا ہاتھ پکڑ کے علی دا میرے نبی نے چکیا چک کے میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جدا جدا میں مولا ہوگا علی ہاتھ چک کے علی دا ذکر کرنا میرے نبی دی سنت ہے لہذا آج سنت مجھے تازہ کر لو ہاتھ چک کے پوری زور نہ لیا میں آکھاں گا من کنت مولا جاگنا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا نبی نے فرمایا جدا جدا میں مولا ہوگا علی مولا جدا جدا نبی مولا سینے کا زور لا کے جدا جدا نبی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نہ ہاتھ تھلے جائے نہ زبان بند ہوئے جدا نبی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جدا جدا نبی مولا علی مولا دھرتی ہلا کے دسو جدا نبی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جدا نبی مولا میرا نبی ابو بکر دا مولا علی ابو بکر دا مولا میرا نبی عمر دا مولا علی عمر دا مولا میرا نبی عثمان دا مولا علی عثمان دا مولا میرا نبی طلحہ زبیر بلال دا مولا علی اونا دا مولا میرا نبی مولا حسن دا مولا علی حسن دا مولا علی حسین دا مولا علی امام باقر دا مولا علی امام جعفر صادق دا مولا علی امام موسیٰ کاظم محمد نبی علی نبی حسن عسکری آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام جدا جدا نبی مولا علی مولا علی مولا میرا علی جیڑا دات علی اجمیری دا مولا میرا علی خواجہ اجمیری دا مولا میرا علی مہر علی دا مولا جماعت علی دا مولا مجدد فسانی دا مولا عادل زکریا ملتانی دا مولا بھلے شاہ دا بھی مولا فریباب فرید دا بھی مولا ساڑھے سارے سنیاں دا مولا بھی علی ہے جدا جدا نبی مولا خدا علی مولا علی مولا حال فضانی گونجی ہاتھ چوک کے جرا پنجوری پائنٹن بنا داکھو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جدا جدا نبی مولا ہوا مدینے کی ہر گلی ہے ہوا مدینے تسی نا میں تو سچے تسی علی دا نا علی لے ہی نہیں سکتے این نا تسی مثال ہیں تو تھلے کرو تو آکھو علی علی آکھو تو تون آپ ہی چکی جی اے نا دے مانا ہی بلندی لہذا ویسے بھی ٹھنڈ سانو پیندی تو مل کے میرے نال آکھو گواہ مدینے 11 بج گئے گواہ مدینے بس میں آخری گل کرنے لگا ہوں پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہے مل کے شیر میرے نال پڑھو پھر آخری واقعہ سنا دینا گواہ مدینے جدر بھی بدر ہوئے احد ہوئے یرموک ہر جگہ دیتے تمہیں نبی دا بستر ہوئے تمہیں نبی دا منبر ہوئے گواہ مدینے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی جدر بھی دیکھو علی علی
ہے میدان بدر ہوے ادھر کی تین تین کافراں دے سردار ہو گئے انہاں نے جو ادھر انصاری جوان نکلے انہاں کہا نا تو مکے دے سردار چلو میرے نبی نے واپس بلایا میرے نبی دی نگاہ نبوت نگاہ کرم اپنے غلاماں تے دے میرے نبی نے فرمایا تم یا عبیدہ تسی بھی آ جاؤ پھر میرے نبی نے فرمایا تم یا حمزہ اے چچا حمزہ تسی بھی آ جاؤ ان ہر صحابی سینہ چوڑا کر کے تلوار لے کے کھڑا میرا نبی مینوں یاد کرے گا مگر میرے نبی نے دیکھا دیکھ کے نبی فرمایا تم یا علی میرے علی تو آ جا علی دی جد علی بدر وچ آئے نے تے لا فتح الا علی قوت شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بدر دے میدان وچ جدوں علی دا نعرہ لگا لان والا نبی تم یا علی ہر پاسے پتہ لگ گیا جی در بھی دیکھو جی در بھی دیکھو علی علی ہے علی ہے جدھر بھی دیکھو حضرت حیدر کرار بس آخری گل کرن لگا حضرت سیدنا حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ ید اللہ وجہ اللہ حیدر کرار بیٹھے نے ایک پہلوان آ گیا انہیں بڑا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھن والا حضرت علی المرتضی تشریف فرمانے ٹردہ آ گیا بڑے انہیں سنگل پائے نے کیونکہ طاقت وکھانا جو دو لوگ لویا پاندے سن کئی من لویا سنگل پائے نے کڑے سارے پورے جسم تے سنگل آکے ویکھیا تے حیدر کرار بیٹھے نے آکے کہندہ ہے پتہ نہیں لگا ہے کون پوچھن لگا کہن لگا اے نوجوان مینوں دس مسلماناں دا پہلوان علی کتھے ہوئے مولا علی نے ویکھیا کہن لگا دس مسلماناں دا پہلوان علی کتھے ہوئے آپ نے فرمایا کی آنکھ نہیں کہندہ میں کھلنے آیا کشتی کرنے آیا کیونکہ میں سارے بندے جڑے ٹھا لینے ان میں چیمپئنہ ایک مسلمانہ دا پہلوان رہ گیا ہے آج انہوں میں ٹھانے آیا شکست دینے آیا وہاں تاکہ میرا سکہ جم جائے میرا چھنڈا بلندی ہوئے میں کہہ سکاں یہ رب کے اندر کوئی میرے مقابلے دا نہیں آپ نے فرمایا چلا جا کہندہ نہیں سارے ٹھا کے آیا میں انہیں علی نماز اللہ ٹھان آیا آپ نے فرمایا ٹوڑ جا میں تو آج تک جے ہار نہیں کھا دی علی کبھی کسے میں جتن نہیں دیتا جے تو کبھی ہریا نہیں علی کبھی کسے میں جتن نہیں دیتا کہندہ نہیں میں تے آج کشتی کر کے جانے آج مقابلہ کر کے جانے آپ نے جو دیکھا نہیں جاندہ آپ نے فرمایا اچھا انج کر لے تو انج کر میرے نل کھل لے انہیں نانا میں بچیاں نل نہیں کھل دا میں جوانہ نل نہیں میں تے بڑا پلوان ہو لے تنہوں کی پتا میری طاقت میری قوت میری جڑے ادامہ انہیں کہا آپ نے فرمایا انج کر میرے نل کشتی کر لے جو سمجھی میں ہریا سمجھی علی ہر گیا پھر بھی سمجھ نہ آئی علی دے دشمنوں سمجھ نہیں ہوندی اجے بھی نہیں ہوندی کہم آپ نے فرمایا میرے نال کھول میں ہریا سمجھی علی ہر گیا کہندہ نہیں میں تے علی نال ہی کھولنے فرمایا میرے نال کھول لے کہن لگا چل سوچیا میں پہلا چلو انجی کرنا آندھے آ جاؤ مولا علی کھڑے ہو گئے دیکھ کے کہندہ تمہیں کو لگتا ہے کو پلوانی سکھدا رہے مسکرائے آپ نے فرمایا حالے بھی ویل آئی تُڑ جا چنگا رہیں گا میرے ریکارڈ خراب ہو جائے گا کہندہ نہیں میں بڑا طاقت والا وہ دا ترجمہ جڑا حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام اندر کیتا ہے آپ نے فرمایا آپ کہنے لگے چلا جا چنگا رہیں گا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر
حفیظ جلندری لکھدا پیا کہندا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا کہندا نہیں میں تو کشتی کر کے جانے جدوں پھر کشتی مختصر کرنا جدوں شروع آئی حیدری کرار نے ہاتھ پھڑیا ہاتھ پکڑ جویں پہلوان ہاتھ پنجا ملاندے نے پھر چکر لاندے نے انہیں علی دا ہاتھ پھڑیا علی نے او دا ہاتھ پھڑیا پکڑ کے جدوں چکر لایا علی نے اپنے ہتھاں نال ید اللہ دے ہتھاں نال او دا ہاتھ دبایا ہاتھ دیاں ہڈیاں ٹوٹیاں خون نکلیا آپ نے گھمایا زمین تے گرایا پیر سینے تے رکھیا فرمایا تم آکھیا سی میں تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا انہوں تھلے ڈگا پہ کہندا یہ شکست فاش مجھ کو یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے حیدر نعرہ آپ نے جو دیکھا نہیں جاندا آپ نے فرمایا اچھا انج کر لے تو انج کر میرے نل کھل لے انہیں نانا میں بچیاں نل نہیں کھلدا میں جوانہ نل نہیں میں تے بڑا پہلوان ہو تینوں کی پتا میری طاقت میری قوت میری جڑے ادامہ انہیں کہا آپ نے فرمایا انج کر میرے نل کشتی کر لے جو سمجھی میں ہریا سمجھی علی ہر گیا پھر بھی سمجھ نہ آئی علی دے دشمن نوں سمجھ نہیں آندی اجے بھی نہیں آندی کیم آپ نے فرمایا میرے نال کھول میں ہریا سمجھی علی ہر گیا کہندا نہیں میں تے علی نال ہی کھولنے فرمایا میرے نال کھول لے کہنے لگا چل سوچیا میں پہلا چلو انجی کرنا آندے آ جا مولا علی کھڑے ہو گئے دیکھ کے کہندے تمہیں کو لگتا تو پلوانی سکھدا رہے مسکرائے آپ نے فرمایا حالے بھی ویل آئی ٹر جا چنگا رہیں گا میرے ریکارڈ خراب ہو جائے گا کہندا نہیں میں بڑا طاقت والا اور ترجمہ جڑا حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام اندر کیتا ہے آپ نے فرمایا آپ کہنے لگے چلا جا چنگا رہیں گا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر حفیظ جلندری لکھدا پیا کہندا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا کہندا نہیں میں تو کشتی کر کے جانے جدوں پھر کشتی مختصر کرنا جدوں شروع آئی حیدری کرار نے ہاتھ پھڑیا ہاتھ پکڑ جویں پہلوان ہاتھ پنجا ملاندے نے پھر چکر لاندے نے انہیں علی دا ہاتھ پھڑیا علی نے او دا ہاتھ پھڑیا پکڑ کے جدوں چکر لایا علی نے اپنے ہتھاں نال ید اللہ دے ہتھاں نال او دا ہاتھ دبایا ہاتھ دیاں ہڈیاں ٹوٹیاں خون نکلیا آپ نے گھمایا زمین تے گرایا پیر سینے تے رکھیا فرمایا تم آکھیا سی میں تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی
اور وہ خدا کا انہوں تھلے ڈگا پہ کہندہ یہ شکست فاش مجھ کو یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار